ہم نے اپنے نبی سے خدا نخواستہ ایسا سنا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہو کہ جاؤ اور جا کر مندر توڑ دو، چرچز توڑ دو؟ کہا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کسی کے خدا یا کسی کے عقیدے کو گالی مت دو، ورنہ وہ تمہیں آگے سے گالی دے گا، تمہارے خدا کو گالی دے گا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس کا گلا کاٹ دو یا اس کی زبان کاٹ دو، بلکہ خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جا کے ان کے مندر توڑ دیے، ان کی مورتیاں توڑ دیں۔ دوسری بات یہ کہ اس بات کا ثبوت کہاں تھا کہ انہوں نے گستاخی کی؟ گستاخی کا الزام ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ اگر کسی کو اپنی پرسنل وینجنس، اپنا وینڈیٹا حل کرنا ہو تو وہ کسی کے اوپر بھی توہین رسالت کا الزام لگا سکتا ہے، اور آگے سے بنا سوچے سمجھے ہر کوئی لاٹھیاں لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس بیان میں کتنی صداقت ہے۔ ایک 14 سال کا لڑکا وہ تک یہ بات جانتا ہے کہ اگر وہ کسی پہ ایسا الزام لگائے گا تو اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ کتنا غور و فکر کا مقام ہے، یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک بچے کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر اسے اپنا کوئی ٹیچر، اپنا پرنسپل پسند نہیں ہے تو وہ ایسا الزام لگائے اینڈ دیٹس اٹ، اسے ختم کر دیا جائے گا۔ ویسے تو عاشقان رسول کو ایک منٹ نہیں لگتا کسی کی جان لینے سے پہلے جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے گستاخی رسول کی ہے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آج تک انہوں نے کسی ایک مدرسے کو گرایا ہے جہاں سے یہ خبر آتی ہے کہ وہاں پر موجود قاری صاحب یا مولانا صاحب جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ریپ کر رہے ہیں، انہیں مولیسٹ کر رہے ہیں، انہیں ابیوز کر رہے ہیں؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟